آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ آزادی سیریز کا مقصد پاکستان کی آزادی سے متعلق اہم تاریخی واقعات کو آپ تک پہنچانا ہے۔ برطانوی راج کے ابتدا دور سے ہی انگریز سرکار کو مسلمان ایک آنکھ نہیں بہاتے تھے، اور 1857 میں انگریزوں کے خلاف ہونے والی بغاوت کے بعد تو ان کے جذبات مسلمانوں کے لیے پہلے سے بھی زیادہ بدتر ہو گئے تھے۔ مزید نہ صرف انگریز سرکار کا جھکاؤ ہندو اکثریتی کانگریس پر تھا، بلکہ کانگریس کے رہنما بھی انگریزوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف تھے، جس کی وجہ یہ تھی کہ ہندوؤں کا ان تمام تر سہولیات کا اکیلا وارث بننا تھا جو آج سے پہلے انہیں کبھی نہیں ملی تھی۔ آخرکار وہ کیا پس منظر تھا جس کے باعث مسلمان ہند نے اپنے لیے جداگانہ مملکت کے حصول کو ترجیح دی؟ یہ حصول کچھ اس طرح سے ہے کہ جب برطانوی راج نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے برصغیر میں اپنی آمد کا سلسلہ شروع کیا تو وہاں مسلمانوں کی حکومت تھی۔ ایسے میں جن حالات میں سازشوں کے ذریعے برطانوی راج نے برصغیر پر قبضہ کر کے حکمرانی کا آغاز کیا، تو یہاں ہندوستان میں اس سے پہلے صدیوں سے مسلمانوں کی بادشاہت چلی آ رہی تھی۔ انگریزوں نے بھی چونکہ حکومت مسلمانوں سے ہی چھینی تھی، اس لیے زیادہ رد عمل کا خوف بھی انہیں مسلمانوں ہی سے تھا، اور اس لیے وہ مسلمانوں کو دبائے رکھنا چاہتے تھے۔ اس سارے پس منظر میں انگریزوں اور ہندوؤں کی قربت کمال کی تھی۔ چونکہ برصغیر میں انگریزوں نے حکومت مسلمانوں سے چھینی تھی، اس لیے ان کی یہی کوشش تھی کہ مسلمانوں کو تمام تر شعبوں میں پاسماندہ رکھا جائے، کہیں ایسا نہ ہو مسلمان دوبارہ قوت حاصل کر کے نعرہ بغاوت بلند کر دے اور انگریز سرکار کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دے۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں کو تمام تر شعبوں میں پاسماندگی کا سامنا کرنا پڑا، نہ صرف سیاست میں بلکہ مسلمانوں کو تمام تر وسائل زندگی سے محروم رکھا گیا۔ انگریز حکومت شاطر اور تیز دماغ تھی، انہوں نے ابتدا دور سے ہی جو مسلمانوں کے متعلق اندازے لگائے ہوئے تھے وہ اس وقت درست ثابت ہوئے جب 1857 کی جنگ آزادی میں نعرہ بغاوت بلند کرنے والے مسلمان برطانوی راج کے دوران ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف کئی بڑے بڑے معرکے مسلمانوں نے ہی لڑے تھے، اور 1857 کی جنگ آزادی تو صاف ظاہر ہے مسلمانوں نے ہی برپا کی تھی۔ مغرب سے آنے والی برطانوی جمہوریت تو کانگریس کو خوب بہاتی تھی، ان کا خیال تھا کہ وہ جمہوریت کے ذریعے برصغیر میں اپنی حکومت قائم کر سکتے ہیں اور تاریخ میں پہلی مرتبہ مسلمانوں کو اپنا غلام بنا سکتے ہیں۔ مسلم لیگ جب وجود میں آئی تو قائد اعظم اور دیگر مسلم رہنماؤں کا یہی نظریہ تھا کہ ہندوستان میں رہ کر وہ اپنے حقوق حاصل کریں گے، لیکن جلد ہی انہیں احساس ہو گیا کہ متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کو دینی اور معاشرتی حقوق دلوانا بہت مشکل ہے۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ برصغیر میں اس وقت ہندو اکثریت میں تھے، لیکن مسلمان بھی اتنی معمولی اقلیت نہ تھے۔ اپنے ماضی کی تاریخ کی وجہ سے وہ کسی بھی اقلیتی کردار کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ ایک اندازے کے مطابق تو برصغیر میں اس وقت 40% مسلمان موجود تھے اور بعض صوبوں میں انہیں اکثریت بھی حاصل تھی۔ مسلمان یہ محسوس کرتے تھے کہ انہیں معاشی اور سماجی طور پر جان بوجھ کر پاسماندہ رکھا جاتا تھا، اور یہ بات بالکل درست تھی کہ ہندوستان میں جو بھی حالات و واقعات ان کے ساتھ پیش آ رہے تھے وہ کوئی اتفاق نہیں تھے، بلکہ سوچی سمجھی سازش کے تحت ان کے ساتھ کیا جا رہا تھا کہ ہندو اپنی اجتماعی اکثریت اور مذہبی تصورات کی بنیاد پر مسلمانوں پر تعصب برتنے اور انہیں بہت سے مقامات پر اپنے مذہب پر آزادی سے عمل کرنے میں رکاوٹ پیدا کر رہے تھے۔ مسلمانوں کے اس وقت کے رہنماؤں میں جن میں قائد اعظم بھی شامل تھے، انہوں نے پہلے مرحلے میں تو ہندوستان کے اتحاد اور ہندو مسلم یگانگت پر زور دیا اور ہندوستان کے بقا کے لیے آواز اٹھائی، لیکن مسلسل تجربات کے بعد مسلم لیگ اس نتیجے پر پہنچی کہ کانگریس کبھی بھی مسلمانوں کے بنیادی حقوق پر یکجا نہیں ہوگی۔ متحدہ ہندوستان کے آخری انتخابات میں بھی حکومتوں کی تشکیل میں کانگریس نے مسلمانوں کو تمام اقتدار سے محروم رکھنے کے 100 طرح کے جتن کیے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب مسلم لیگ اس نتیجے پر پہنچی کہ ہندو مسلم اتحاد کا کوئی فائدہ نہیں، ہندو اور مسلم ایک جگہ کبھی اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اس کے بعد ہی دو قومی نظریے کا اصلی کھیل شروع ہوتا ہے۔ برصغیر میں دو قومی نظریے کی بنیاد تو مسلمان کئی سو سال پہلے ہی رکھ چکے تھے، لیکن ہم اس آزادی سیریز میں 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کے دو قومی نظریے پر ہی بات کریں گے۔ دو قومی نظریے کا یہ چھٹا دور تھا جو سر سید احمد خان نے شروع کیا، جو مسلمانوں کی بیداری کے لیے ان کو تعلیمی طریقے سے ان کے حقوق دلوانا تھا۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو ایک الگ قوم، ان کے معاشی، سماجی، سیاسی حالات کو ہندوؤں سے مختلف کر کے دو قومی نظریے کی بنیاد رکھی تھی۔ یہی نظریہ 1906 میں مسلم لیگ کی وجہ بنا، جس میں قائد اعظم اور ان کے ہمراہ ساتھیوں کی انتھک محنت اور جدوجہد سے اس نظریے کو ایک عملی جامہ پہنایا گیا۔ اس سے قبل علامہ اقبال خطبہ الہ آباد میں دو قومی نظریے کا مطالبہ پیش کر چکے تھے، جس سے مسلمانوں کو ایک الگ ریاست قائم کرنے کا بھی کہا گیا تھا۔ اس کے ساتھ چودھری رحمت علی اور دیگر مسلم رہنماؤں نے بھی دو قومی نظریے کا تصور پیش کیا تھا، لیکن اس نظریے نے کوئی مقبولیت حاصل نہیں کی تھی۔ اس نظریے نے 23 مارچ 1940 کی قرارداد میں مقبولیت حاصل کی، اور یہ مقبولیت اس قدر شدت اختیار کر گئی کہ جس میں کئی مسلم رہنماؤں نے کانگریس کو چھوڑ کر مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی، اور پھر اللہ رب العزت کا کرم و فضل سے اس نظریے کا اختتام برصغیر میں دو الگ قوموں پر ہی جا کر ختم ہوا۔ تاریخ تھی 14 اگست 1947، 27واں رمضان۔ 27ویں روزے کے لیے مسلمانوں نے نمازیں ادا کی اور پھر مساجد میں ختم قرآن ہوا۔ ٹھیک رات 12 بجے یعنی 15 اگست 1947 کو ریڈیو پر ایک صدا گونجتی ہے جس میں کہا گیا کہ یہ پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس ہے۔
13 अगस्त 1947 ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। इस तरह 7 साल की शानदार पुरअमन जमहूरी जदोजहद के बाद ही दुनिया के नक्शे पर एक और इस्लामी रियासत वजूद में आई। कबल 14 अगस्त 1947 को सुबह 9 बजे कराची में पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली के अजलास में आखिरी वासराए हिंद लॉर्ड माउंटबेटन ने बरतानवी शहजाद शीशम का पैगाम पढ़कर सुनाया, जिसमें मुसलमानों की आज़ादी पर उनको मुबारकबाद दी गई थी। इसके बाद पाकिस्तान की दस्तूर साज असम्बली का अजलास यानी अगले दिन 15 अगस्त तक मुलतवी हो गया था, जो सरकारी तौर पर पाकिस्तान की आज़ादी का पहला दिन था, जिसमें पाकिस्तान की पहली हुकूमत ने हल्फ उठाना था। 14 अगस्त 1947 के रात 11 बजे ऑल इंडिया रेडियो लाहौर का आखिरी अलमिया नशर किया गया। इसके बाद रात 12 बजे से कुछ ही देर पहले रेडियो पाकिस्तान की शनाख्ती धुन बजाई गई। इसके बाद अंग्रेज़ी में यह ऐलान हुआ कि आधी रात के वक्त पाकिस्तान की आज़ाद और खुद मुख्तार मुमलिकियत मारदे वजूद में आ जाएगी। और रात ठीक 12 बजे यानी 15 अगस्त 1947 को एक अंग्रेज़ी और फिर दूसरा उर्दू में ये ऐलान किया गया कि दिस इज़ पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग, ये पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस है। आज़ादी के वक्त पाकिस्तान के हिस्से में 3 रेडियो स्टेशन आए थे, जिनमें लाहौर रेडियो स्टेशन, पेशावर रेडियो स्टेशन और ढाका रेडियो स्टेशन शामिल थे। आज़ादी सीरीज़ की दूसरी एपिसोड अगले इतवार की शाम 7 बजे हमारे चैनल चिराग अंदेशा पर नशर की जाएगी। इसमें पाकिस्तान बनने के बाद के हालात व वाक़यात पर रोशनी डाली गई है।